اذهب تو جاؤ، الا کی طرف، فرعون فرعون، اذهب الا فرعون تو فرعون کی طرف جاؤ۔ فرعون کی طرف کیوں جانا تھا؟ فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اذهب جاؤ، اپنا مشن شروع کرو، اور مشن کیا تھا؟ فرعون کو اسلام کی تعلیم دینا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دینا۔ اذهب الی فرعون تو جاؤ فرعون کی طرف۔ اور چونکہ اس واقعے کو ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیرالل دیکھ رہے ہیں، تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ ان کو قریش مکہ کی طرف ان کی بعثت کی گئی تھی۔ ان کا مشن یہ تھا کہ وہ قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیں گے۔ انہو بے شک وہ، طغا سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون کی طرف بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی سرکشی کے بارے میں اس کو بتایا جائے۔ طغیانی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جب پانی اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے نا، تو اس کے لیے ہم طغیانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو انسان کے لیے سرکشی کا لفظ تب استعمال کیا جاتا ہے وہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جو پانی ہوتا ہے جب اس کو اپنی لمٹ سے باہر نکلتا ہے، اپنی حد سے باہر نکلتا ہے، تو ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پھر وہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کس طرف جانا ہے، کس طرف نہیں، اس طرف کوئی مہنگا فرنیچر تو نہیں پڑا تو اس طرف نہ جاؤں، دوسری طرف سے نکل جاؤں، اس طرف سے راستہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پانی پھر اندھا ہو کر جہاں جگہ ملتی ہے وہاں جاتا ہے۔ اسے اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی انسان کی جان جا رہی ہے، چیزیں خراب ہو رہی ہیں یا دنیا تباہ ہو رہی ہے۔ ایسے ہی انسان ہوتا ہے، جب وہ طغیانی کی طرف آتا ہے، سرکشی کی طرف آتا ہے، تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ساری حدود کو پامال کر دیتا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فرعون کی کیا سرکشی تھی۔ فرعون کی یہ سرکشی تھی کہ وہ خالق اور مخلوق دونوں کی حدود کو پامال کر رہا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اس طرح سے پامال کر رہا تھا کہ خود کو خدا کہتا تھا، اور مخلوق کی اس طرح سے کہ جو امیر کبیر ہوتے تھے ان کی تو وہ حقوق کا خیال کرتا تھا، لیکن بنی اسرائیل ٹوٹلی اس نے اپنے قبضے میں کیے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ پورے بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا۔ اور قریش مکہ کی سرکشی کیا تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک بنا بیٹھے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، قیامت پر ایمان نہیں لاتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، آزاد زندگی پسند تھی۔ وہ اپنی زندگی میں، اپنی لائف سٹائل میں کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ، کوئی روک ٹوک برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور قیامت پر عقیدہ لانے کا اور قرآن پاک پر ایمان لانے کا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، پھر زندگی میں روک ٹوک ہوگی، پھر زندگی کو بہتر بنانے سے ہی آخرت سنورے گی۔ اور قریش مکہ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں آ رہی تھی۔ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن قریش مکہ کو خبردار کرنا تھا، ان کو اسلام کی دعوت دینا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشن فرعون کی طرف جانا اور فرعون کو اسلام کی دعوت دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم قرآن پاک کے حکمت کے موتی چن لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت مند مسلمان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ اور فکر میں پوری مسلم امت کو شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں اور ہمارے دفاعی نظام کے عہدیداروں کو ہدایت دیں کہ وہ مسلم امت کو اکٹھا کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔